اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج و اولاد کا ہم ذکر کریں گے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا مقام وفات۔ اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ کی عمر کے بارے میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ کس مقام پر فوت ہوئی۔ اس سلسلے میں پہلا قول یہ ہے کہ ان کا انتقال شام میں ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کنعان کے علاقے میں جبابرہ نامی بستی میں فوت ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خرید کردہ ایک زمین میں انہیں دفن کیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہاجرہ کے فوت ہونے کے بعد سارہ کافی عرصے تک زندہ رہی۔ اس بات میں کلام ممکن ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کی اجازت کے ساتھ ہاجرہ سے ملنے آئے تو ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر روایت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سارہ تب بھی زندہ رہی۔ حضرت ہاجرہ کا انتقال سدی کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کا شوق پیدا ہوا تو سارہ سے اجازت چاہیے۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہاں رات نہ گزاریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ آئے، دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم میں نکاح کر لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحب ثروت ہونے کی وجہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سے مال و مویشی تھے، جس کی وجہ سدی کی روایت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آغاز میں غریب تھے اور ان کا ایک دوست ان کے لیے نان و نفقے کا بندوبست کرتا تھا۔ ایک روز سارہ نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے دوست کے پاس جا کر ہمارے لیے کھانا لے آئیں تو بہتر ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر چلے لیکن وہ شخص نہ ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خالی ہاتھ واپس آتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ راستے میں ایک ریتیلے ٹیلے کے پاس سے گزرے تو وہاں سے ریت اٹھا کر بوری میں بھر لی اور گدھے پر گھر آ گئے اور آ کر سو گئے۔ بیوی نے دیکھا کہ گدھے پر بہت عمدہ گندم موجود ہے تو اسے کھانا تیار کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو بیوی کہنے لگی آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ آپ نے تعجب سے پوچھا کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ سارہ نے بتایا کہ اس گندم سے میں نے کھانا تیار کیا جو آپ اپنے دوست سے لے کر آئے تھے۔ آپ نے کہا بلا شبہ تو نے سچ کہا، میں اپنے دوست اللہ تعالیٰ سے لایا ہوں۔ پھر آپ نے کھیتی باڑی شروع کی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کی کھیتی میں خوب پیداوار ہوئی اور باقی لوگوں کی کھیتیاں مر گئی۔ اب لوگ آپ کے پاس اناج مانگنے کے لیے آتے تو آپ فرماتے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس کو کھیت میں داخل ہونے کی اجازت ہے اور داخل ہونے کے بعد جتنا چاہے لے لے۔ بس جو کلمہ پڑھتا وہ داخل ہو کر اناج لے لیتا اور جو انکار کرتا وہ ویسے ہی لوٹ جاتا۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا، ان کے لیے جہنم بطور ٹھکانہ کافی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 55۔ لوط علیہ السلام کا مال کے ساتھ اردن جانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا مال اور مویشی بہت زیادہ ہو گئے تو انہیں اپنا گھر اور چراگاہ کو بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ان کا گھر مدین کے دو شہروں کے درمیان تھا یا حجاز سے شام جانے والے راستے پر تھا۔ آپ کا بھتیجا لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے آدھا مال اسے دے دیا اور اسے اختیار دے دیا کہ جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لوط علیہ السلام اردن چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام وہیں ٹھہرے رہے۔ شاید اس مال کی وجہ سے آپ کو مکہ مکرمہ جانے اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ٹھہرانے کا حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کتورہ سے شادی اور اس سے اولاد۔ ابن اسحاق سے روایت میں ہے کہ جب حضرت سارہ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کتورہ بنت یقطن سے نکاح کیا۔ یہ کنعانی عورت تھی۔ اس سے 6 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں: یقسان، زمران، مدیان، یسبک، وسوق، بصر۔ اس طرح اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام سمیت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کو ناپسند کرتے تھے۔ اسرائیلی روایت: یقسان بن ابراہیم علیہ السلام نے راوا بنت زمر بن یقطن بن لوزان بن جرحم بن یقطن بن عابر سے نکاح کیا جس سے بریر نامی لڑکا پیدا ہوا۔ زمران بن ابراہیم علیہ السلام سے ایسی اولاد پیدا ہوئی جو ناسمجھ تھی۔
مدیان کی اولاد مدین میں پیدا ہوئی جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے وہاں انبیاء مبعوث فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا حیران اور حمز میں قیام۔ محمد بن صاحب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد حیران کے علاقے سے تھے۔ وہاں قید سالی ہوئی تو وہ احواد کے قریب حرمز آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی توتا بنت کرینہ بھی تھی۔ محمد بن عمیر بہت سے علماء سے نقل کرتے ہیں کہ اس کا نام انموتا تھا، جو ابراہیم بن ارغوا بن فالق بن عابر بن شالق بن ارفقشد بن سام بن نوح تھا، جبکہ بعض ان بیوی کا نام اختلی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قید میں۔ ہشام بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کے نانا نے کھدوائی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا والد آذر بادشاہ کی طرف سے بتوں کا نگران تھا۔ ابراہیم علیہ السلام حرمز جرد نامی علاقے میں پیدا ہوئے، پھر وہاں سے بابل منتقل ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے اور قوم کو دعوت حق دی تو قوم نے آپ کی شکایت نمرود سے کر دی، جس نے آپ کو 7 سال تک قید میں رکھا۔ پھر اس نے ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا اور اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ بھڑکائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح و سالم واپس نکل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بولی بدل جانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کوئی سے نکلے تو اس وقت آپ کی زبان سریانی تھی، لیکن جب آپ نے دریائے فرات پار کیا تو آپ کی بولی بدل گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ دریائے فرات عبور کرنے کی وجہ سے آپ کی زبان عبرانی ہو گئی۔ نمرود نے آپ کے پیچھے آدمی لگائے اور کہا کہ جس شخص کو بھی سریانی بولتے دیکھو اسے پکڑ لا۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے، لیکن آپ نے اسے عبرانی میں بات کی اور وہ آپ کی زبان کو نہ سمجھ سکی اور چھوڑ دیا۔ سارہ علیہ السلام سے نکاح۔ ہشام اپنے والد سے نقل کرتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت سارہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے نکاح کر لیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ وہاں سے چل کر آپ علیہ السلام ایران میں کافی عرصہ ٹھہرے رہے، پھر مصر میں کافی عرصہ ٹھہرے رہے، بعد میں شام چلے گئے اور فلسطین اور ایلیا کے درمیانی علاقے سبا میں مقیم ہوئے۔ اس جگہ ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی، لیکن وہاں کے بعض لوگوں نے آپ علیہ السلام کو بہت ستایا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے وہ علاقہ چھوڑ کر رمالہ اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی، وہاں بھی ایک کنواں کھودا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت مال عطا کیا۔ سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے آپ ہیں، اور سب سے پہلے سریر بنانے والے اور بڑھاپا دیکھنے والے بھی آپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام آپ کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام ہاجرہ تھا، جو قبطی قبیلے سے تھی۔ اسحاق علیہ السلام کی نظر کمزور تھی اور ان کی والدہ کا نام سارہ علیہ السلام تھا۔ دیگر 6 بیٹوں کی والدہ کا نام کتورہ ابن کتور تھا، جو خالص عرب تھی۔ ان 6 میں سے یکسان مکہ مکرمہ میں آباد ہوا۔ مدین کے علاقے میں آباد ہوا اور اسی وجہ سے علاقے کا نام مدین پڑ گیا۔ باقی بیٹے دوسرے شہروں کو منتقل ہو گئے۔ ایک مرتبہ بیٹوں نے کہا، اے بابا جان، آپ نے اسماعیل اور اسحاق کو اپنے پاس رکھا اور ہمیں ان شہروں میں بھیج دیا جو دور اور وحشت والے علاقے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹوں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایسے نام سکھلائے جنہیں پڑھ کر وہ پانی مانگتے تو پانی مل جاتا، اور انہی ناموں کو پڑھ کر وہ مدد مانگتے اور مدد مل جاتی۔ ان میں سے ایک بیٹا خراسان چلا گیا۔ اس علاقے کے لوگوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جو شخص آپ کو علم سکھائے وہ روئے زمین کا بہترین فرد ہو، اور انہوں نے اپنے بادشاہ کا نام خاقان رکھا۔ 2 عرب عورتوں سے شادی۔ کہا جاتا ہے کہ سارہ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ان میں سے ایک کا نام کنتورہ تھا، اس سے 6 لڑکے پیدا ہوئے، اور دوسری کا نام حجوب بنت ارحی تھا، اس سے 5 لڑکے پیدا ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: کیسان، شورف، امین، بوتان، نافس۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات عبرتناک واقعہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ سدی سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اناج بہت تھا۔ ایک روز جب کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے تو ایک بوڑھا آدمی چلتا ہوا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف ایک گدھا بھیجا تاکہ وہ سوار ہو کر آئے۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو پہلے ہاتھ چوکنے کی وجہ سے کان اور آنکھ میں جاتا اور پھر بڑی مشکل سے منہ میں ڈالتا، اور جو ہی لقمہ پیٹ میں جاتا شرمگاہ کے راستے باہر نکل جاتا۔ دوست کا خیال رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی تھی کہ انہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ خود موت کی خواہش نہ کرے۔ جب آپ علیہ السلام نے اس بوڑھے کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے بوڑھے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جب بوڑھے نے عمر بتائی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر سے صرف 2 سال زیادہ تھی۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے اور تمہارے درمیان صرف 2 سال کا فرق ہے۔ جب میں تمہاری عمر کو پہنچوں گا تو میں بھی تمہاری طرح کا ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ وہ بوڑھا کھڑا ہوا جو در حقیقت موت کا فرشتہ تھا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 200 سال تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 175 سال تھی، اور آپ مزرعہ زرغون میں سارہ علیہ السلام کے قریب دفن ہوئے۔ صحف ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کل کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ آپ نے فرمایا 4 کتابیں، البتہ ان کے علاوہ آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے، شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے، اخنو علیہ السلام پر 30 صحیفے، اور ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے۔ وہ کتابیں یہ ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام کی تمام ضرب الامثال تھی، ان میں سے بعض امثال درج ذیل ہیں۔ ضرب الامثال: اے بادشاہ جو غرور میں مبتلا ہو گیا ہے، میں نے تجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے، بلکہ میں نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تو مظلوم کی پکار کو مجھ تک نہ آنے دے، بلکہ مظلوم کو اس سے پہلے انصاف فراہم کرے، اس لیے کہ میں مظلوم کی پکار کو واپس نہیں کرتا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ عقل مند شخص جب تک عقل سے مغلوب نہ ہو جائے تو اس کے اوقات اس طرح مقرر ہونے چاہیے کہ کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ مناجات میں گزارے، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرنے میں گزارے، کچھ وقت اپنے آپ کو وقت کا محاسبہ کرے کہ اس نے کیا کیا اعمال کیے، اور کچھ وقت اپنے کھانے پینے کی ضروریات پورا کرنے میں گزارے۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ صرف 3 صورتوں میں سفر کرنے والا ہو: سفر آخرت، تلاش رزق کا سفر، غیر محرم کی لذت سے بھاگنے کا سفر۔ عاقل کو حالات زمانہ معلوم ہونے چاہیے، اپنے مرتبے کا خیال اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور لا یعنی فضول اور بیکار باتوں سے اجتناب کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کا گھرانہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک کا نام ہاران تھا جو لوط علیہ السلام کے والد تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہاران نامی شہر انہی نے تعمیر کیا تھا، اسی لیے شہر کا نام ہاران پڑ گیا، جبکہ دوسرے بھائی کا نام ناہورا تھا، جس کا ایک بیٹا بطویل تھا، اور بطویل کے بیٹے کا نام لابان تھا۔ بطویل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رفقہ تھا۔ رفقہ بنت بطویل کا نکاح اسحاق علیہ السلام سے ہوا، اور یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں لیا اور راحیل لابان کی بیٹیاں تھیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اس بات کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کیوں لے گئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کا ذکر بھی پہلے گزر چکا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی سے نکاح کیا تھا، جس کا نام سیدہ بنت مزاز جرہمی تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ اپنی بیوی سے ملنے گئے تو سیدہ ہی سے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو کہنا میں تمہارے دروازے کی چوکھٹ سے خوش ہوں،
ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو سیدہ بنت مزاز کے وطن سے تھے، نابت، کیتر، ادبیل، مبشا، مسمع، دما، ماس، عدد، وطور، نفیس، تما، کیدمان۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر 130 سال ہوئی۔ آپ کے بیٹے نابت اور کیدر سے عرب کی نسل پھیلی۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو خوب پھیلایا، یہاں تک کہ یہ لوگ قومی عمالقہ اور یمن کی طرف بھی گئے۔ بعض روایات میں اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہ آئے ہیں: کیدر کی بجائے کیدار، ادبیل کے بجائے ادبال، مبشا کے بجائے مبشام، دما کے بجائے زوما یا میسا، ہداد، یتم، یتور، ناقص، کادمن۔ اسماعیل علیہ السلام کی تدفین۔ کہا گیا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی وقت وفات قریب آیا تو اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام کو وصی بنایا اور اپنی بیٹی کا نکاح اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیس سے کر دیا۔ ایک اور قول کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کی عمر 173 سال ہوئی اور آپ کو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے قریب دفن کیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کی گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ہم جنت کا ایک دروازہ آپ کی طرف کھول دیتے ہیں جس کی ہوائیں قیامت تک آپ کو لگتی رہیں گی۔ چنانچہ اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔